الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا سے بلند درود و سلام پڑھیے صلاۃ بولیں آواز رہے علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین ایک باری اور پڑھ لو بابا سے بلند روشی پڑھا کریں بابا سے بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی اتنے
ربیع الاول شریف کا جمعہ ہے عید نبوی گیا عید نبوی کا زمانہ گیا عید نبوی عید نبوی کا زمانہ آیا گیا اور آ گیا موسم سہانا آ گیا موسم سہانا سہانا اور ہر ستارے میں بڑی ہے روشنی بڑی دا مطلب ودی ودی ہر ستارے میں بڑی ہے روشنی ہر گلی کو مسکرانا ہر گلی کو مسکرانا آ گیا ہر گلی کو مسکرانا آ گیا ہر گلی کو مسکرانا ہر گلی کو مسکرانا آ گیا اسی وجہ کی ہے میں کیا بجایا کی ہے عید نبوی کا زمانہ عید نبوی ہر طرف صلی ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے سنیو اج وجد میں سارا زمانہ وجد میں سارا اللہ زندہ باد زندہ زندہ وجد میں سارا زمانہ وجد میں سارا زمانہ ہر طرف صلی اللہ وجد میں سارا زمانہ وجد میں چاہتے بولو وجد میں سارا آ گیا موسم سہانا آ گیا کیوں موسم سہانا آیا اس واسطے عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید
علماء کرام، شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤں والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول شریف کا یہ پہلا جمعہ المبارک ہے۔ بہار بھی پہلی تو جمعہ بھی پہلا، ربیع الاول پہلی بہار کائنات وچ پہلی آئی ادوں جدوں ساری سرکار آئے۔ باقی سارا کچھ ہوئے گا دنیا ہوتے اس جہان وچ، اس کائنات وچ، کائنات عرضی اور سماوی وچ سارا کچھ ہوئے گا، پر بہار نہیں سی۔ بہار ادوں آئی جدوں ساری سرکار آئے۔ ربیع الاول شریف رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ایک حکم ارشاد فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی ارشاد فرمایا کل پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان وچوں آپ خود اعلان کرو، بفضل اللہ و برحمتہ، کہ جدوں بھی اللہ دا فضل ملے، جدوں بھی اللہ دی رحمت نصیب ہوئے، فَبِذَلِكَ، پس اس رحمت اور فضل دے ملن اتے سونیا، فَلْيَفْرَحُوا، انہوں چاہیے کہ خوشیاں کریں۔ یہ قرآنی حکم ہے، یہ ربانی حکم ہے، یہ ہم کہتے تو کوئی نہ مانتا، کوئی اور مفکر محدث کہتا تو کوئی نہ مانتا، یہ فرمان خدا بندی ہے، یہ نص قطعی ہے۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماؤ، جدو اللہ دا فضل ملے، جدو اللہ دی رحمت ملے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، او فضل کے رحمت ملن ہوتے ری ایکشن کی ہونا چاہیے؟ رحمت مل گئی، فضل مل گئی، وہ دے بدلے وچ کرنا کی چاہیے؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھوڑی پاکے نہیں بہنا چاہیے بلکہ خوشیاں کا اظہار کرنا چاہیے۔ بابا سے بلند بولو سبحان اللہ، بولو کی کرنا چاہیے؟ خوشی دا، بولو خوشی دا۔ میرے علاقے میں خوشی دا رواج کچھ ہو رہے، تواڈے علاقے میں کچھ ہو رہے، ملتان تو جو کچھ ہو رہے، پشاور جاؤ کوئی خوشی دا اظہار ہو رہے۔ ہر علاقے میں خوشی دے اظہار دے طریقے مختلف نے۔ اگر اللہ تعالیٰ نال باؤنڈ کر دیندہ نا کہ انج ہی خوشی کرنی جے، تے پھر اسی محفلہ نہ کر دے، پھر جلوس نہ کر دے، پھر چراغا نہ کر دے، پھر چڑھیاں نہ کر دے، پھر ایک کلک میں روشن نہ کر دے، بدن نہ سجا دے، خوشبوما نہ لا دے، لباس عرفت آلہ نہ سجوا دے، کرانو نہ سجا دے، دکانہ نہ سجا دے، گلیاں بازار نہ سجا دے، مساجد کے اندر چراغا نہ کر دے۔ یہ سارا کچھ اسی اس واسطے کرتے ہیں کہ رب کے خوشی دا طریقہ دسیا نہیں، رب نے انہیں ہی فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، انہیں ملن ہوتے چاہیے کہ خوشیاں کی دیا جائیں۔ وہ خوشی دا اللہ نے طریقہ اس واسطے دسیا کہ ہر علاقے میں خوشی دا طریقہ اپنا ہے۔ میرے مصطفیٰ دی آمد ہوتے تسی چہرے خوشی کرو، تواڈے واسطے اس طرح خوشی کرنا جائز ہے۔ یا رسول اللہ، میرے علاقے دا خوشی دا تقاضا کچھ اور ہے، تھوڑے علاقے دا تقاضا کچھ اور ہے، دوسرے
دنیا علاقے دے تقاضے کو جوڑ رہے رب العالمین نو پتہ ہے وہی شان ہے الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ہر شے تے جاننے والا ہے. میرے اللہ نے کائنات نو عدم وچوں وجود عطا کیتا ہے، یہ کائنات نو بنایا ہے، یہ رنگ تے پھل تے پھل کائنات والے واسطے عطا فرمائے. یہ آسمان بنایا ہے، یہ زمیناں بنائیاں نے، یہ خلا بنائی ہے، ہوا بنائی ہے، فضا بنائی ہے، چند بنایا ہے، سورج بنایا ہے، ستارے بنائے ہیں، روحاں بنائیاں نے، گلمان بنائے نے، رضوان بنائے نے، دروغ جہنم بنائے اور جنت اور رضوان بنائے، ملائکہ بنائے نے، جنات بنائے نے، انسان بنائے نے، کرسی بنائی ہے، لو بنائی ہے. اللہ نے قلم مال سے وجود وچ لیا دی، وہ ساریاں تاریخاں لکھیاں گئیاں، وہ سارا کچھ مال سے وجود وچ آیا. تاکہ سرابیاں پستیاں تو لے کے عرش الہیاں بلندیاں تک یہ جو کو جائے ادا خالق اللہ ہے، ادا مالک اللہ ہے، ادا رازق اللہ ہے، انہوں تخلیق کے اندر لے آنے والا، عدم تو وجود عطا کرنے والا میرا اللہ ہے. پر رب نے بنا کے یہ بھی تے فرما دیتا ہے نا کائنات والو میں تمہیں باؤنڈری کرتا پیا کیونکہ میرے مصطفیٰ بھی آمد ہے. میں تمہیں باؤنڈری کرتا پیا تمہیں ایک طریقہ نہیں دستا، ہو سکتا تھوڑے علاقے میں طریقہ وجود ہوئے، اگر میں طریقہ دس دیا خوشی کرنا رحمت ملن ہوتے اور فضل ملن ہوتے تو وہی طریقہ کرنا پڑے گا. ہو سکتا تھوڑے واسطے جڑا گزرے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تھوڑے واسطے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تھوڑے واسطے تنگیاں نہیں چاہتا. اور کوئی طریقہ میں نہیں دینا، تمہیں آزاد چھڑ دینا وا، تمہیں اپنی مرضی سے چھڑ دینا وا. فبذالک فلیفرحوا، جدو اللہ دا فضل مل جائے، اللہ دی رحمت مل جائے، اس لیے خوشیاں کریا کرو. کائنات کے اندر بنائی دے ہر شے میرے رب نے پر بنائی اپنے سونی محبوب دا صدقہ ہے مار سے وجود میں چلے آنی ہے. اللہ نے دس دیتا ہے میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری رحمت بھی سارے نالوں بڑی ہے، میرا فضل بھی سارے نالوں بڑا ہے. جدو عام رحمت ملے تے خوشیاں کر رہے ہو اپنے علاقے دے مطابق، اپنے طور دے مطابق، اپنے طریقے دے مطابق. جدو میرا خوشیاں بنانے والا جدے ہاتھ وچوں ساریاں خوشیاں ہو کے جانیاں نے، جدی وجہ نال یہ ساریاں نعمتاں تقسیم ہوندیاں نے پئیاں. یہ مومنو تواڈے واسطے دی ہوئی ہے جدوں اللہ دا فضل مل جائے، اللہ دی رحمت مل جائے، اودوں خوشیاں کریا کرو. سب تو بڑی رحمت میں رب دی بھی سرکار نے، سب تو بڑا فضل بھی میرا بڑا سرکار نے. یہ تو بڑی رحمت کوئی نہیں، اس تو بڑا فضل کوئی نہیں. تو پھر چاہیے نا خوشیاں کیتیاں جائے، گھر کے اندر بیٹا آ جائے، گھر کے اندر خوشی کا موقع آ جائے، اپنے طریقے کے مطابق لوگ خوشیاں کرتے ہیں. پھر پتہ لوگوں کو لگتا ہے آؤ کھارے جن کے اندر اللہ کا فضل آیا ہے، آؤ کھارے جن کے اندر اللہ دیا نعمتیں آئی ہیں، آؤ کھارے جن کے اندر اللہ دیا رحمتاں تشریف لے آئی ہیں. جب لوگوں کے گھر خوشی ہوئے تو نال دیاں نوں پتہ لگتا ہے، محلے داراں نوں پتہ لگتا ہے، رشتے داراں نوں پتہ لگتا ہے، آنیاں گوانیاں نوں پتہ لگتا ہے، گرام والوں نوں پتہ لگتا ہے، پیٹ والوں نوں پتہ لگتا ہے، علاقے والوں نوں پتہ لگتا ہے. جدھر ساڈی سرکار آئے نے انہاں دے گھر چلا گئے، انہاں دی مسیتاں روشن ہے. جدھر سرکار تشریف لے آئے نے جنہاں تے احسان اللہ نے کیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیج کے انہاں واسطے میرا اللہ اعلان کرتا ہے بیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومناں تے احسان کیتا ہے، انہاں مومناں وچ اپنا عظمتاں والا رسول بھیجیا ہے. صبر 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 کرو، صبر والیوم تھوڑا دے بس ٹھیک، ایک کو تھوڑا ہلکا دے. زندہ اج خوشبوئاں دس رہی ہیں سرکار آئے ہیں. ماشاءاللہ ٹھیک.
اج چراغاں دسدیاں نے پیاں میرے محبوب آئے نے اج تاریاں دا نیواں نیواں ہو کے سلامیاں پیش کرنا دسدا ہے پیا اج ماں صاحب دے کاجل والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے جب ساری کائنات خوشیاں کر دیے پئی اسی اہل ایمان خوشیاں کیوں نہ کریے بلکہ محدثین کرام جڑا لکھیا ہے جھوم جاؤ گیا نقطہ سن کے میں عربی عبارت پیش کر دینا جدوں میلاد دی لمحے آئے نے میلاد دیاں گھڑیاں نیڑے آئیاں نے رب العالمین دی کائنات کے اندر کی اٹھائے پیا میں ادا ایک اشارہ کرنا چاہنا وفرت وحوش المشرق الى وحوش المغرب بالبشارات مشرق والے جانور دوڑ کے مغرب والے عمل گئے نے اپنی جگہ پہ ٹکے نہیں رہے مغرب والے دوڑ کے مشرق والے عمل آئے نے کہتے واسطے وہ ساڑھے پیریوں وانو مبارکہ ہون جنہ دی وجہ نال اسی وجود پایا ہے وہ سرکار تشریف لیا ہے اچھی آواز نہ سبحان اللہ کائنات کا وجود جنہ دی وجہ دے نال دوڑے نے فرہ یفرو کا مطلب ہے دوڑ کے جانا فرار ہونا یعنی دوڑ جانا اور فرہ کا وہ حوش المشرق مشرق والے جانور کے طریقے دوڑے مغرب والے الہ وہ حوش المغرب کعبے واسطے دوڑے نے اس واسطے بالبشارات تاکہ مقبول دیا مدیاں خوشخبریاں انہوں نے دیا جائے انہوں نے بشارتاں دیا جائے وہ ساڑھے بیلیوں ساڑھے رشتے داروں ساڑھے لگ دیو نہیں دیو اسی تون مبارکہ دین واسطے آیا اس سارا کچھ کا دے واسطے اور فرمایا وَقَزَانِ کا آہدل بہارے وہ جڑے جانور پانی بیچنے سمندرہ بیچنے دریاوہ بیچنے وہ مچھلیاں ہیں وہ دیگر جانور ہیں وہی محبوب بھی آمد دیکھ تجھے مبارکہ دے رہے ہیں وہ بھی مبارکہ دے رہے ہیں یُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا انہاں وچوں بعض نو بشارتاں تے خوشخبریاں دے رہے ہیں اگلی گل سنو فَتَرَنَّمَتِ الْأَطْيَارُ اسی شعر پڑھیے تو لوگ آندے نے بڑا سرنا شعر پڑھ دے نے بڑا سرنا میں کیا پڑھو فَتَرَنَّمَ تَرَنَّمَ فَتَرَنَّمَتِ الْأَطْيَارُ جڑے فضا وچ پرندے سن وہ سونیاں آواز آنال محبوب دی آمد کے نغمے پڑھ دے نغمے پڑھ دے مبارکہ دے رہے ہیں ایک دوجہ نو تے محبوب دی آمد دے تذکرے کر دینے پہ وَحَنَّتِ الْوُحُوشُ مِنَ الْكِفَارِ اور جنگلاں تے سراواں تے جانور خوشی نال شور مچا رہے ہیں سرکار دی آمد تے ساڑھے ماسا کو شور ماجے دے لٹھ لے کے پیچھے ہو جاندے رہے انہاں جانورانوں کی آنکھو گے جیڑے محبوب دی آمد خوشیاں کر کے شور کر دینا لوگ کو ساڑھی سرکار آگئے ساڑھی سرکار آگئے اگلا جملہ سنو امام ابن حجر مکی حاتمی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے وَكُلُّ ذَلِكَ بِأَمْرٍ مَلِكِ الْجَلِيلِ الْجَبَّارِ اس سارا کو جو جانور تے پرندے تے پانی دے جانور اپنی طرف نہیں کر دے پہ اس سارے کام کرنا حکم انہوں اللہ نے دیتا ہے جانوروں کی دے پونگنا نالوں پچھے نہ را جایا جائے تس بھی ایک دوجنوں جتیاں پالو سینے ڈالو معانکہ کر لو ایک دوجنوں سینے لاکے گروت نہیں پالو تاکہ پتہ لگ جائے صرف اہل ایمانی مصطفیٰ کے ملاد اندر خوشیاں نہیں کر دے بلکہ کائنات کے جانور کے پرندے کے درندے بھی آج خوشیاں منا رہے ہیں انہوں نے کھادیاں خوشیاں نے انہوں نے اسے کردیاں خوشیاں نے آج وہ سردار آئے ہیں جنہوں نے سانوں نشتہ عطا کی جنہوں نے اپنی پناہ وچ لیانا ہے صرف جانوراں دی گل نہیں صرف پرندیاں دی گل نہیں صرف آبی مخلوق دی گل نہیں یہ جڑے سمندراں دے دریا وچ رہن والے صرف انہاں مخلوقات دی گل نہیں بلکہ اس ویلے تے کعبہ بھی جھوم رہے پیا کعبہ تینوں کعبہ چا چڑھیا ہے تینوں کعبیاں خوشیاں ملیاں نے کعبہ جواب دے رہے پیا اے کائنات والو اج مینوں اس واسطے خوشیاں نے جو نبی تشریف لے آئے نے جنہ میں نے 360 فٹاں تو پاک کر دینا آئے آئے 360 بت میرے وچ پئے نے اجنے سنو پاک کرنا ہے اج وہ سونا آ رہا ہے تے
اسی بھی تے خوشیاں اس واسطے کرنے ہاں اج وہ محبوب آئے نے اج اونا دی آمد دے چاہ نے خوشیاں نے چراغاں نے کمکمے نے لڑیاں نے گلیاں بازار تے مساجد تے گھر سجے نے کیوں اج وہ محبوب تشریف لے آئے نے جنہاں نے سانو اس طرح تو نوازے آئے شیطان نے پیڑے چنگے کم کرا کے سانو جنمی بنانا ہے اے وہ آگئے نے جنہاں جنتی بنا لینا آئے آئے تے ہر کو خوشیاں کرتا ہے بیا انداز اپنا اپنا ہے ساڑھا خوشی کا انداز ہے اشیاء فضل رہے اُنایا کیا چاہیے فضل رہے اُنایا کیا چاہیے آواز نہ آواز ملا کے ذرا یہ اللہ کی رحمت بن کے آئے اللہ کا فضل بن کے آئے اور بھی ایسا رب کرو جانا ہے سرکار مل گئے فضل رہے اُنایا کیا چاہیے فضل رہے دعوت میری اور میں جنہوں آقا دے ملاد میں خوشی ہے فضل رہے اُنایا کیا چاہیے فضل رہے فضل رہے اُنایا کیا چاہیے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اللہ حق جاری یا غوث مرحبا 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 پڑھیے دعا میں کہ مل گئے مصطفیٰ کیا چاہیے مل گئے مل گئے مصطفیٰ کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رہے اُنایا فضل رہے اُنایا کیا چاہیے رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات تشریف لے آئے ہر کوئی خوشیاں کر دائے گیا تارے خوشیاں کر دینے میں چند چون دائے گیا یہ ساری چیزاں خوشیاں کر دیا میں پہیا سارے اہل ایمان خوشیاں کر دے دو گئے اب آؤ اتاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنانیاں سرفان کے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمکدا جی گیا جنانیاں پچھانیاں اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمکدا جی گیا وہ جنہ میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے آئے ہر کوئی انتظار کرتا ہے اتنی قسمت کے اندر یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خوش نصیب خاتون نے کائنات کے اندر جنہوں میں اللہ نے منتخب دیتا ہے اس کا واسطے اپنا نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت
کے اندر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑیاں بڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دی امین آمنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اما جان بنندہ اللہ نے جنہاں کائنات کے اندر شرف عطا فرمایا ہے حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دیاں شانہ مسیح سلام کرنے یا جنہاں دی عظمت مسیح سلوٹ کرنے یا چونکہ ساری کائنات کے اندر ایک واحد عورت نے جنہاں دی گوڑی وہی ساڑھی سرکار تشریف لے آئے یہ واحد ہے کسے نو شرف نہیں لبائے اس شرف ملیا حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اللہ نے نصیب کی ہے اور کسے نو یہ شرف نہیں ملیا تو انہوں دے گھر خوشیاں نے انہوں دے گھر خوشیاں نے بلکہ جدی اکھا گو رب نے پردے اٹھائے نے نا کہ جا کے ویکھتے صحیح میرا محبوب آگے ہے جدیاں اکھاں کو پردے اٹھائے نے اے صرف انہوں نے پتا ہے میں صرف اشارہ لگا کرن یمن وچ رہن والا عامر او دیاں اکھاں کو رب نے پردے اٹھائے بیٹی بیمار ہے کولنج دی مریض ہے کوڑ دی بیماری اس نو برس دی بیماری ہے اکھاں تو نظر نہیں آندا تے اپنے بدھ دے سامنے رکھ کے نا تے کنے سالاں تو نو آندا اینو شفا دے اینو تندرستی دے ایدی بیماری ختم کر پر وہ پتھر دی مورتی کی کرے وہ مورتی کی کرے میاں بھی چھت بہ کے ایک دن گلاں پہ کر دے نے اچانک اکھاں کو حجاب اٹھے ادھروں میلاد دا وقت ادھروں کائنات روشن ہو گئی انہاں دیاں اکھاں کو پردے اٹھے انہاں روشنی پوری کائنات میں پھیلی دیکھی میاں بھی پھیلی دیکھی انہیں ویکھیا کہ بت ساڈا ان دے منہ زمین تے آ گیا ہے یہ بت دے کول گئے جا کے آکھن لگے بھی نشانیاں تے اساں بڑیاں ویکھیاں تیرے نال کی بنے ہیں تے بت جواب دیندا ہے کہ صرف مینوں نہ ویکھو کائنات میں جننے بھی بت سن ساریاں دا حال میرے ورگا ہی ہویا چونکہ اج سرکار آ گئے اچھی آواز میں بولنا چاہیے حاطف بت وچوں بولدا پیا انہیں آکھیا کہ اگر بچنا جے تے دین حنیف جس نو پھیلان واسطے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اس تے کار بند ہو جاؤ میں بالکل اشارہ کرنا پیا کار بند ہو جاؤ رخت سفر بنے ادھروں سامان بند نے بیٹی دا تصور ہی ذہن چو نکل گیا تے بیٹی بھی جڑی ٹر نہیں سکتی کول آ کے جو نظر نہیں سی ہوندا آندی ابا جی کتھے چلے ابا جی کتھے چلے انہیں کہا پتر توں تے بیمار سا تیرے نال کی بنیا انہیں کہا بہ جو تم دس نہیں ہے میرے نال کی بنیا میں تم دس نہیں ہے میرے نال کی بنیا بیٹی کہنے لگی ابا جان میں بھی اپنے کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی سا رات کا ٹائم میں اچانک میں دیکھا کہ نور چمک گیا ہے اور نوری صورت میرے سامنے آ گئی کہنے لگی تیرا باپ اپنا علاقہ چھڑ کے مکہ مکرمہ آ رہا ہے تیری اماں جان اپنا علاقہ چھڑ کے مکہ مکرمہ آ رہے ہیں اس واسطے بیٹی تو ٹھیک ہو کے اٹھ کے بیٹھ جا وہ نبی زبان میں چوتنا جملہ نکل آئے کہ میں انہوں نے پوچھا میں ان کا دوستی دینے والی ہو میرے دل نکاح کرنے والی ہو میرے جسم دیا تو پھر کے شفا دینے والی ہو دسو تسی کون ہو تسی کون ہو دسو تسی کون ہو بڑا تعریف کی ہے وہ فرشتہ سیدھے بولیا کہنے لگا میں بیٹی وہ فرشتہ ہوں اے بچی میں وہ فرشتہ ہوں جنہوں اللہ نے محبوب کا نور چکن واسطے منتخب کیتا ہو یار ہائے ہائے سبحان موت بھی میرے
آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر اپنی اماں جان کی کوٹھی کے اندر تشریف لے آتے ہوئے نے انہیں بیٹی بھی چل گئی, انہیں اس کے ابا جان بھی چل گئے, یہ اماں جان بھی چل گئی. چل دیا تلاش کر دیا پتہ نہیں لگ رہا, لیندے جانا ہے چلتے جانا ہے, دکن جانا ہے پہاڑ جانا ہے, کہڑا علاقہ ہے جتوں نور چم گیا ہے پتا کر دیا یمن وچوں باہر نکلے, پھر مکہ مکرمہ آ گئے. پھر پوچھا اتنے کوئی معاملہ ایسا ہوا ہے, لوگوں نے دسیا جی بالکل ہوا ہے, اجے تے ادوں کلمہ پڑھن والی گل نہیں, 40 سال کی عمر پاک ہو گئی. اس ویلے اعلان نبوت عطائے نبوت کی گل نہیں, اعلان نبوت اللہ کے حکم نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمے کا مسئلہ ادوں پیدا ہوا کنے پڑھنا یا کنے بد نصیب رہ جانا ہے, لیکن اجے تک تے جے ولادت ہوئی ہے, اجے پہلا دن ہے, اجے نور چم گیا ہے. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ گھر پوچھ دیا دروازے تے آ گئے, دروازے نو دستک دیتی, آمنی جمنی آ رہے, اس کی بیٹی آئی ہے, اس کی بیوی آئی ہے, جس نے دستک دیتی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھ دیا ہے یہ میرے دروازے تے ہونے والے تسی کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا, فرمایا میں دروازہ نہیں کھولنا, یہودیاں دا ڈر ہے کہ تے آگے نقصان نہ دے دے, اس واسطے میں دروازہ نہیں کھولنا. میرے ابا جان جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر کے گئے کسی عام فتح واسطے دروازہ نہیں کھولنا, اپنے رشتے دار آ جائیں, لگتے نہیں دے آ جائیں, جنہاں نہ تعارف ہوئے, جنہاں نہ تعلقداری ہوئے, پھر کوئی حرج نہیں. انہوں نے سارا تعارف کروایا, دسیا میری بیٹی میرے نال, دسیا میری بیوی میرے نال, ایسا واقعہ پیش آئے, انہیں سارا کوئی دسیا. جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ ذرا, میں اپنے کمرے میں جانی ہاں, پھر تسی اندر آ کے اے فلاں کمرہ ہے ایتھے آ کے میرے بیٹے دا دیدار کر لیا جے, انہاں دا دیدار کر لیا جے. کتنا خوش نصیب عامر یمن وچوں چلے آئے, مکہ مکرمہ آئے, تیری بیوی کتنی پاکاں والی ہے, تیری بیٹی کتنی نصیباں والی ہے, کتنی بڑا نیکوار ہے, ساری کائنات مقبول دے دیدار واسطے ترستی ہے بھئی. اجے پیدائش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے, اجے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہویا ہے, ساری کائنات ایک پاس ہے, اور یمن دا آن والا عامر ایک پاس ہے, اور ساری کائنات دا ترس کرنا دے اپنی سوچی بہنا, یہ سارا کچھ ایک پاس ہے. وہ دی بیوی بھی اندر آ گئی, وہ دی بیٹی بھی اندر آ گئی, عامر آپ بھی اندر آ گیا. جس ویلے آیا کمرہ جدوں دیکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا انور تے کپڑا ہے, ایک تھلے سبز رنگ دا اونی کمر, ایک سفید رنگ دا اونی کمر لے کے آرام کرتے ہیں بھائی. جس ویلے اندر آیا عامر, وہ دی بیوی آ گئی, وہ دی بیٹی آ گئی, انہوں نے دیکھا ہے سارا کمرہ خوشبو نال معطر ہے, ہر پاسے نور ہی نور نظر آتا ہے گیا. سارا کمرہ خوشبوانہ رچیا بسیا ہے, ہر پاسے نور ہی نور نظر آتا ہے گیا. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ آرام کرتا ہے گیا, ایک کائنات والی آرام کر دینے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام کرنا انہوں نے دیکھا. پھر دل کی تاثیر رخ انور کو نور دی چادر اٹھائی ہے, جس نے نور والی چادر جڑی رخ انور پہ لئی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفید کمر جدوں اٹھایا حیران ہو گئے نے, حسن و جمال دا بہتر پیارا کرتا. پتر ذرا 2 منٹ بہ جا میرا بیٹا اتنے بہ جا. حسن و جمال دا بہتر آرام کرتا ہے, حیران ہو گئے اے یو نور سی جڑا میں تے میری بیوی نے مکان دی چھت تے ساری کائنات وچ چمکدا ویکھیا. اچھا میں دسو جدوں نور چمکیا تے ساری کائنات منور ہو گئی, ساری کائنات منور ہو گئی. کیتی کنے؟ اللہ نے. تے جیسی چراغاں کر لی تے کو ہرجے, بولو تے صحیح نا, پھر کو ہرجے. جدو اللہ کردہ پیا فرق اینا ہی ہے, انہیں اپنی شان شان کیتا اسی جنہیں جو کہ ہم آپ کرنے, انہیں شانہ براول برانو جمعے بھی کرے تیسی جنہیں جو کہ ہم اپنے صاحب نہ کرنے کو 1000 روپیہ لا دیندہ کو 10,000 اپنی توفیق دے نہ آڑی ہے تے او دے دتے وچوئی جنہیں نور چمکایا تے کائنات نو کیتا منور
وہ دے دتے وچوں جی اسی تھوڑا جا چانن کرن دے نال ہی پھر کڑا گیا جی بلکہ اللہ تے سن دعوت دیندا پیا کہ میں چانن کیتا ہے نا تارے نیویں کیتے تے نور چمکایا ہے جنہاں دی اکھاں تو پردے اٹھائے نے انہاں نور چمکدا ویکھیا انہاں نور چمکدا بولو ویکھیا تے اللہ دے سامنے نے نور چمکا کے پیغام دینا ہے پیا آج جشن چراغ مناؤ سرور سرورا آ گئے ہیں آج جشن چراغ مناؤ آج جشن سرور سرورا آ گئے ہیں آج جشن آج جشن چراغ مناؤ آج جشن جنہ لائٹاں یہ لانیاں نے وہ پاویں نہ پڑھو بھائی ٹھہرو 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 جنہ لائٹاں یہ لانیاں گھرانوں سجانا ہے وہ چپ گا رہو بھائی تو جنہ سجا لے نا چلو او پڑھو تو جنہ تو دل کرتا ایسا سجانے نے جی تو وہ بھی پڑھ لو ٹلیاں ہو کے ذکر نہ کرو بابا سے بلند کرو سینے دا زور لا کے ذکر کرو آج جشن چراغ آج جشن مناؤ آج جشن چراغ مناؤ سرور سرورا آ گئے ہیں سرور سرورا آ گئے ہیں آج جشن چراغ مناؤ سرور سرورا آ گئے ہیں گھر سجائے دل بھی سجاؤ گھر سجائے سجاؤ گھر سجائے سجاؤ گھر سجائے دل بھی سجاؤ گھر سجائے مل کے آواز گھر سجائے دل بھی سجاؤ رحمت دو جہاں آ گئے ہیں گھر سجائے سجاؤ گھر سجائے گھر سجائے رحمت دو جہاں آ گئے ہیں آج جشن چراغ مناؤ سرور سرورا لگیں گی کنارے ہر قدم پر ملیں گے سہارے محبوب کی آمد پہ کشتیاں اب لگیں گی کنارے ہر قدم پر ملیں گے سہارے اگلا مصرع بڑا سونا جی بڑا سوادی جی مصرع کشتیاں اب لگیں گی کنارے ہر قدم پر ملیں گے سہارے ہر قدم پر ملیں گے سہارے تو ہوئے گا پھر کی منتظر جن کے تھے غم کے مارے منتظر جن کے تھے غم
کیوں چڑھیاں لاندے ہو، کیوں چراغاں کر دے ہو؟ میں کہا بھائی اللہ دے دتے وچوں کرنے ہیں، نہ کدی کسی کو مانگ کے کیتا ہے، پلیوں کرنے ہیں، پلیوں کرنے ہیں، تے غیر اللہ واسطے نہیں کر دے، حبیب اللہ واسطے کر دے، حبیب اللہ واسطے، چونکہ غیر اللہ اور ہوتا ہے، حبیب اللہ اور ہوتا ہے، جیسے من دون اللہ اور ہوتا ہے تو ولی اللہ اور ہوتا ہے، اس کا فرق سمجھے۔ ایک نکی جی میں تھے پوائنٹ تو دے دینا، انہوں پڑھنا ہوئے تھے احیاء العلوم حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ، وہ پڑھ سکتے ہو۔ ایک اللہ والے نے گھر دے اندر کی تھی محفل، اسی سے کوئی اپنی توفیق دمتا وہ بتیاں شتیاں لیٹا شیٹا کرنے، انہیں اس دور وچ 1000 شمع روشن کی تھی۔ آج ذکر دی محفل ہے، 1000 شمع اس نے روشن کی تھی، 1000 شمع۔ کو خشک مولوی اندر آ گیا، ایک خشک ملا ہوں دے نا وچ، وہ ایک اندر آ گیا، انہیں کہو توبہ توبہ استغفراللہ توبہ، ایک ہی کیتا ہے۔ انہیں آکھے کی کیتا ہے؟ محفل کی تھی۔ انہیں آکھے وہ انی فجول خرچی، وہ 1000 شمع۔ انہیں آکھے مولوی صاحب شور کرنے دی لوڑ نہیں، اندر آؤ نا، اندر آؤ، جیڑی میں غیر اللہ واسطے باڑی ہے نا انہوں بجھا دے ہو۔ تسی بولو تو میں اگلی گل کرا، جیڑی میں غیر اللہ واسطے باڑی ہے انہوں بجھا دے ہو۔ وہ دے دل چیزی بھی ساری غیر اللہ واسطے نے، انہیں پہلی نے بھوک ماری کوئی نہ بجھی، دوجی نے بھوک ماری کوئی نہ بجھی، تیجی نے ماری کوئی نہ بجھی، سومی نے ماری کوئی نہ بجھی، 900ویں نے ماری کوئی نہ بجھی، 999 نے بھوک مار لی کوئی نہ بجھی، ایک شمع باقی رہ گئی۔ جنہیں محفل کی تھی انہیں آکھا بھی آخری تے ان زور لا لئی، او دیاں بھوکاں تے مک گئیاں پر شمع کوئی نہیں۔ یہ تقریرہ والی کتاب ہی نہیں لکھیا کسی سے، مطلب تو جا کو بھی فلانی کتاب ہی لکھیا ہے، یہ میں حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی احیاء العلوم کا وعدہ دینا۔ جو کام، جو شمع میں نے غیر اللہ کے لیے جلائی ہے اس کو آ جاؤ، شور نہ کرو، اس کو بجھا دو۔ رب کعبہ کی قسم ساری شمع بجھانے پہ تلا رہا، ساری رات گزر گئی پر کوئی شمع اس کی بھوک سے نہ بجھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اچھا مرحبا، اونچی آواز سے بولیں، اونچی آواز سے مرحبا 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 اس اللہ کی عزت کی قسم جس اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جو کام شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے اور جس کام سے نہ خدا منع کرے نہ میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے، اس کا مطلب یہ ہے وہ قیامت کی صبح تک کام جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ اس کا رزق یہ ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ سونیا میلاد بھی تیرا، شانہ بھی تیریا، عزت بھی تیریا، مقام بھی تیرے، مرتبے بھی تیرے، براہین و دلائل و آیات و انعامات و معجزات، یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ سونے نبی اعلان بھی خود ہی کر، اعلان بھی خود ہی کر۔ جدو اللہ دا فضل مل جائے، اللہ دی رحمت مل جائے، تو پھر
पता लगे ना कर अल्लाह का फजल है। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, इनको चाहिए कि ये खुशियां करें। इनको क्या चाहिए कि खुशियां करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी अल्लाह की रहमत कायनात में कोई नहीं है। रिजल्ट सुन लें, हर नबी रहमत है, हर रसूल रहमत है, हर पैगंबर रहमत है, हर शहबी रहमत है, अहले बैत का हर फर्द रहमत है, औलिया किराम औलिया अल्लाह रहमत है, बाप माँ औलाद के लिए रहमत है, हाकिम अच्छा हो राया के लिए रहमत है, पीर एक नंबर हो तो मुरीद वास्ते रहमत है, मुरीद के लिए रहमत है। और रहमत ते बड़े ने पर रहमतुल लिल आलमीन दे रहमत बड़े पर रहमतुल लिल आलमीन ते जेड़े रहमत ने वो ते रहमत ही ने ते जेड़े रहमतुल लिल आलमीन ने ਇਹਦਾ मतलब है वे आलमीन में जो कुछ है उन्हें सारिया चीज़ों वास्ते मेरे आका रहमत बन गए। तो वड्डी को रहमत है तो दसो। हो सकता मैं ना समझ सकिया हुआ इस आयत को, मैं नहीं समझ सकिया, थोड़ी को समझदा मैं दसो। वो कोई मिठाई का डब्बा थोड़े घर दे जे तो तुसी पूछो भाई जी काहदा है, अल्लाह पुत्र देता है। थोड़े विच कोई बंदा है जिहड़ा उन्होंने आखे वो तू वाला बाहर को फूड़ी पा के बहुत मिठाइयां वंडदा फिरना, आओ तो तू मिठाइयां वंडना पिया। वो आखेगा भाई मैं फूड़ी क्यों पावा, मैं गमी का इजहार क्यों करा, मेरे घर अल्लाह की रहमत आ गई। बोलो तो सही, मेरे घर अल्लाह की रहमत आ गई, मैं फूड़ी क्यों पावा, मैं तो मिठाइयां वंडना पिया, मैं तो खुशियां करना पिया, मैं तो श्रीमार बने, मैं तो दरख्तां के पत्ते बने निशानी इस गल की जिस काम के अंदर अल्लाह ने पुत्र अता कीता है। तो भी रिवाज के नहीं जी, वो एक दरख्त होंदा श्री, ਉਹਦੇ पत्ते बंदे ने बाहर, ਉਹ बोलो तो सही, पिंडा में बंदे ना। अब तुसी शहरी हो, तुसी भी पिंडू ही हो, पिंडा जो आके बाद होए हो ना, तो सारे पता ना इस गल का जेड़े घर पुत्र होवे तो की करते बाहर, वो एक दरख्त के पत्ते शरीर के बंदे ने। कद निशानी केड़ी गल दी, मैं सिर्फ बात समझाना पिया, कद निशानी हो ए घर वो जिस घर में बेटा आया है। अच्छा ये दसो उदों किसी को पूछने की लोड़ है लंघदे भाई जी क्यों बने हैं, बोलो है कोई जरूरत पूछने की, क्यों? सारियां नूं पता है ए घर होवे जिथे पुत्र आया है। आए हाय ते जेड़े घर उते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा झंडा लगा होवे ते किसी को पूछने की लोड़ नहीं, भाई कर की भाई पता लगता है ये उन्हां दा घर है जिथों आवाज आउंदी रहंदी है बरसनहारे रिम जिम बरसनहारे रिम जिम बरसनहारे रिम जिम अगा एक जाना एक अल्लाह यार सारे नजीरों कफी नजर मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको शाहिद तो सरा जाना। ये उसे मिसरा मेरे इमाम ने लिया है बरसनहारे रिम जिम बरसनहारे रिम जिम बरसनहारे रिम जिम तो दर बिगिरा जाना तो
توڑا مصرع جو پڑھ دے ہیں وقت ہو گیا توڑا مصرع یہ مہمان ہیں ادھر دور سے تشریف لائے ہیں تو چیٹ ہوندے ہیں لکھ کے دی بیٹھو 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 انہاں کیا قصیدہ بردہ شریف دا شعر ایک میلاد انشاءاللہ میں اگلے جمعے پڑھاں گا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبانی کیونکہ وقت ساڑھا ہو گیا ٹھیک ہے جی بس ایک شعر پڑھ لو قصیدہ بردہ شریف دا تے پڑھے آج انج ہو سکتا ہے رات کو سمیں تے امام بصیری رحمت اللہ علیہ نو جمیں دیدار ہویا کسی نے ہو جائے کو پتہ دے نہیں نا کریم جو ہے پتہ دے نہیں نا اس واسطے فضا ذرا گونج جائے تو اس طریقے نہ پڑھے آئیے امام بصیری رحمت اللہ علیہ محمد سید الکونین و ثقلین محمد ڈاکٹر صاحب آگے آجو آجو تساں سلام پڑھنا بھائی ڈاکٹر اجاز صاحب آواز نواز میرا کرو محمد سید الکونین و ثقلین محمد سید الکونین و ثقلین محمد سید الکونین و دنیا تے جو ادا ہے سارا محبوب دا جودو سکھا جے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَلَّاتَهَا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَلَّاتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مولا یا صلی وسلم
12 سے بعد جمعہ آئے گا نا، 12 کے بعد جی 14 ربیع الاول کو، وہ بالکل 12 کے قریب ہے، 12 کے قریب ہے۔ توجہ سے اگلے جمعے انشاءاللہ بشرط زندگی، بشرط صحت و تندرستی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوئی تو حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے میلاد شریف اور حضرت سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔